بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر۔ سامعین، آپ کے سامنے ہم آج ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دعوت نامہ دے کر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں مدینہ شریف میں بلایا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو مدینہ شریف میں آیا۔ جب یہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے، انہوں نے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے جن پر سونے کی کڑھائی تھی۔ یہ مسجد نبوی میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر سلام کیا۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے ان کے لباس کو دیکھ کر پسند نہ کیا۔ حضور نے اپنا چہرہ انور ان سے موڑ لیا۔ یہ حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے علی، تمہارے نبی نے مجھے خود بلایا ہے اور ہمیں دعوت اسلام کے لیے بلایا ہے۔ ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اپنے وجود کے یہ اعلیٰ کپڑے اتار کر پھر حضور کی بارگاہ میں آؤ۔ جب انہوں نے وہ لباس بدلے حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے پھر ان سے گفتگو شروع فرمائی۔ ان کا سب سے بڑا جو راہب عالم تھا اس کا نام عاقب تھا۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے جب کلام کرنا شروع کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے پر دلائل دیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ایک ایک دلیل کا رد فرمایا۔ پھر ان عیسائیوں نے سوال کیا کہ اگر آپ رسول ہیں تو یہ بتائیں، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ آل عمران کی ایک آیت اتاری۔ فرمایا، محبوب ان سے فرما دو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ حضور علیہ السلام ان کے ایک ایک دلیل کا رد کرتے رہے اور رد کر کے حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب ان عیسائیوں کو پتہ چلا کہ اب ہم دلائل سے اس نبی سے بات نہیں کر سکتے اور دلیلوں کا رد ہم دے نہیں سکتے، تو یہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہم سے مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ تمہاری بات قبول ہے۔ مباہلے کا وقت طے ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے میدان کی طرف جانا تھا۔ ناظرین، پہلے آپ کو یہ بتا دیں مباہلہ کیا چیز ہے۔ اس میں دو فریق میدان کی طرف جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا اس پر تو اپنا عذاب نازل فرما۔ اب یہ دیکھیں، ان عیسائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کس نبی کے مقابلے میں یہ مباہلہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، محبوب ان سے فرما دو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، انہیں فرما دو ہم اپنی جانوں سے آتے ہیں، تم اپنی جانوں سے آؤ۔ ہم اپنی اولادوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ۔ سامعین، جب صبح فجر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی تو حضور نے نماز کے بعد مقدس ہستیوں کو آواز دی۔ جن مقدس ہستیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور نے امام حسن حسین کو ساتھ لیا۔ ان مقدس ہستیوں کو لے کر میرے آقا میدان کی طرف چل پڑے۔ میں قربان جاؤں، آپ دیکھیں کتنے مبارک چہرے ہیں جن کو لے کر مصطفیٰ چلے۔ حضور نے ان سے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور میری بیٹی فاطمہ، حسن حسین اور علی
تم اس دعا پر آمین کہنا۔ اب جب دعا کرنے والا نبی ہو اور پیچھے آمین کہنے والے پنجتن پاک ہوں تو کیا وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ عیسائیوں نے جب دور سے ان مقدس ہستیوں کے چہروں کو دیکھا تو ان کا سب سے بڑا جو پادری عالم تھا وہ کہنے لگا، خبردار عیسائیوں، اس نبی کے مقابلے میں نہ جانا اور نہ اس کے سامنے جا کر مباہلہ کرنا، کیونکہ میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں نا، اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ حضور کے سامنے آئے اور انہوں نے جھک کر کہنے لگے، جی ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے، آپ ہم سے صلح کر لیں۔ حضور نے اس بات کو قبول کر لیا۔ ناظرین، صحابہ کرام نے میرے نبی سے بعد میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ سے مباہلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ حضور نے فرمایا، اگر یہ مباہلہ کے لیے میرے سامنے میدان میں آ جاتے تو فرمایا یہاں سے لے کر نجران تک ان عیسائیوں کی نسلیں ختم ہو جانی تھی۔ فرمایا ان پر عذاب نازل ہونا تھا، ان میں سے کچھ کو اللہ نے بندر بنا دینا تھا اور کچھ کو اللہ نے خنزیر بنا دینا تھا۔ فرمایا نجران کے علاقوں پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہونا تھا کہ ان کے علاقوں پر آگ برسنا شروع ہو جانی تھی۔ ناظرین، کیونکہ یہاں پر دعا کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، اور یہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا تھی کہ جن کے سر کا اگر ایک دوپٹے کا بال بھی ظاہر ہو تو سورج بھی حیا کر کے اس دن چھپ جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جو مبارک بچے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، حسن حسین، جن کو لے کر حضور چلے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی آنگن میں کھیلتے رہے، ان کی دعاؤں کو اللہ رد کرتا۔ سامعین، یہ واقعہ ہے مباہلے کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ سلام۔